السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے مخاطب ہوں، اور اس میرے آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی کس چیز میں چھپی ہوئی ہے اور اصل مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے وہ باتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی جو ہے دجالی نظام میں غرق کر چکے ہیں اور دجالی رنگ اپنا چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن چکے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے جو بھی بات دجالی لوگ امریکہ، UK، فرانس، یورپ، اسرائیل وغیرہ، یہ جو پوری ان کی جماعت ہے، دجالی جماعت ہے، بالخصوص امریکہ، UK، فرانس اور اسرائیل، یہ لوگ جو بات کہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان جو ہے آنکھ موچ کر ان کو مان لیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ قرآن اور حدیث کا ثبوت دے کر بھی واضح چیلنجنگ طور پر بھی کوئی بات کرے تو اس کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دور آ چکا ہے جہاں سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم، غیر مسلم حدیث کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے، اس پر یقین نہ کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، اپنا نام مسلمان کا رکھے ہوئے ہیں، یہ کرنے کے باوجود بھی جو کوئی ویسٹرن کلچر بتاتا ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو کچھ اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کا رد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نہ کریں، انڈائریکٹ تو رد کرتے ہیں، اپنی زبان سے نہ کریں لیکن اپنے عمل سے رد کر دکھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پورے آڈیو کلپ کو بڑے غور سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک بات ہے، سائنس اپنی جگہ پر ہے لیکن قرآن اہم ہے، قرآن اصل ہے، قرآن سچا ہے۔ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں یا حکیم کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ علاج کرانا سنت ہے لیکن اصل شفا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے بھروسہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے پورا بھروسہ ہم میڈیسنز پر اور ڈاکٹرز پر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان چاند پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھو تو چاند پر کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن امریکہ نے دعویٰ کیا کہ چاند پر وہ پہنچ گئے۔ تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن مسلمز بولتے ہیں، جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو اپنا سارا معیار بنا کر جو ہے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے، وہ آنکھ موچ کر ان لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ یوٹیوب پر ہی یہ سارے ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح سے امریکنز نے ایک فراڈ کیا دنیا کے سامنے اور کتنا جھوٹ بولا۔ امریکہ کے ہی ایک دور دراز صحرا میں ایک جو ہے ایک ویڈیو کیپچر کیا اور وہیں پر چاند بنا کر لوگوں کو دکھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی آنکھ بند کر دجالیوں کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کووڈ کا ڈرامہ چلا، اب جو ایپسٹین فائل کھل رہی ہے، بہت سارے جو ہے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کووڈ کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جس میں لاک ڈاؤن کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد یہ ویکسین کی کوئی اصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہے یقین کر لیتے ہیں، وہ جو کچھ جو ہے ویسٹرن کلچر سے آتا ہے، ویسٹرن کنٹریز سے آتا ہے، اس کو آنکھ موچ کر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اسی پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور جو ٹی وی میں بتایا جائے، جو سوشل میڈیا پر بتایا جائے، جو نیوز میں بتایا جائے، اسی کو آنکھ موچ کر مان لیتے ہیں۔ یہ سبب کیا ہے؟ یہ سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کے رنگ کو اپنا لیا، ان پر بھروسہ کر لیا، اور جو ہے اپنی پوری زندگی انہی کے طریقے پر گزار دی، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دنیا میں جو موجود ہے، پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ
یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، سمجھے؟ اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارا ایگزامینیشن ہے یہ پوری دنیا، ہم پیدا ہونے سے لے کر ہماری موت تک جو ہے یہ پورا ہمارا امتحان ہے، ایک ایگزام ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایگزام میں کامیاب ہوں گے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے، تو اصل یہ پتا چلا کہ ہماری آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ جس انسان کو زندگی بھر سکون نصیب ہو جائے، جس انسان کو زندگی بھر صحت نصیب ہو جائے، اور جس انسان کو زندگی بھر اس کی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے، یہ تین ایسی دولتیں ہیں، اگر دنیا میں یہ تین چیزیں مل جائیں تو وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ پہلی چیز سکون، صحت، دوسری چیز صحت، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایمان کی سلامتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس میں اصل سکون ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، ایمان کی سلامتی ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، کبھی سکون چھین کر، کبھی صحت چھین کر، لیکن اصل تو ایمان کی سلامتی ہے۔ لیکن اگر جس بندے کو اللہ کے فضل سے یہ تین چیزیں بھی میسر آ گئی، سکون، صحت اور ایمان کی سلامتی، یہ تینوں چیزیں میسر آ گئی، تو وہ دنیا میں پوری طرح سے مکمل کامیاب زندگی گزار چکا، اور مرتے دم تک اس کا ایمان اگر سلامت رہا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو ہماری اصل تو یہ تین چیزیں ہی ہیں، سکون حاصل کرنا، صحت حاصل کرنا اور ایمان کی حفاظت کرنا، پوری زندگی ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہماری آخرت کی مکمل کامیابی انہی چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے عظیم دعا کیا میں دعا کروں؟ کسی نے پوچھا تو بولے صحت مانگو، صحت مانگو، تین مرتبہ پوچھا تو تینوں مرتبہ صحت کا پوچھا، ٹھیک ہے؟ اور سکون رہے گا تو انسان صحیح فیصلے کر سکے گا، کامیابی حاصل کر سکے گا۔ سکون، صحت بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنا ہو، کوئی محنت کرنا ہو، کوئی کام انجام دینا ہو، تو صحت اور سکون کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ انسان کو زندگی میں صرف تین چیزیں چاہیے، ایک سکون چاہیے، ایک صحت چاہیے، ایک ایمان کی سلامتی چاہیے۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو ہمیں سب کچھ مل گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ ہر انسان اپنی خواہش کا پجاری بن گیا ہے، سمجھے؟ جو خواہشات ہیں اس کو ضرورت سمجھ بیٹھا ہے، ہر خواہش کو اپنی ضرورت سمجھ بیٹھا ہے، اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی چکر میں لگ گیا ہے، سمجھے؟ بہت زیادہ پیسے کمانا ایک مقصد ہے ہمارا، اور ہمارا نام ہو جائے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے پڑوسیوں میں جو ہے ہمارا نام ہو جائے، ہماری بڑائی ثابت ہو جائے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، یہ ثابت کرنے میں لگ گیا ہے انسان، سمجھے؟ یہ سارا کچھ ریاکاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میری امت کا شرک خفی ہے، اور شرک خفی ایسا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چینٹی اگر چلے تو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک اسی طرح سے یہ شرک خفی بھی لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن شرک ہوگا، شرک خفی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ شرک خفی کیا ہے پوچھا گیا تو بولے ریاکاری، دکھاوا کاری، ہر معاملے میں دکھاوا کاری عام ہو گئی ہے۔ اگر کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری قرأت بہت اچھی ہے، میں قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہوں، اللہ کی رضا کے خاطر پڑھنے کی بجائے بہت سارے ایسے حفاظ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرأت کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو سامنے جاہل سمجھنے کے لیے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے کوئی پیسے والا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی طاقتور ہے، تو اپنی تمام نعمتوں کا اظہار جو ہے اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے اور دکھاوا کاری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں شرک خفی میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ لیکن ہم یہاں پہنچے کیسے؟ اس حال میں امت پہنچی کیسے؟ یہ پہنچی اس لیے کیونکہ ہم اسلام کی تعلیمات سے سب سے پہلے دور ہوئے، ویسٹرن کلچر کو اپنایا، سمجھے؟ جو ویسٹرن کلچر نے ہمیں دیا اس کو آنکھ موچ کر قبول کر لیا، نفس نے جو کچھ کہا اس کو مان لیا، شیطان نے جو گمراہی میں ڈالنا تھا ہم اس میں پڑ گئے، اسی وجہ سے ہم بربادی کی طرف چلے گئے۔ آج ہمارے پاس اگر پیسہ بھی ہو، نام بھی ہو، تو اکثر ہم لوگوں کے پاس جو ہے سکون نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس صحت نہیں ہے، اور ایمان کے بارے میں کہنا ہی کیا، جو بندہ 24 گھنٹے جو فون میں پڑا رہتا ہے،
जो एंटरटेनमेंट के नाम पर घुसा रहता है फोन में, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं इंटरनेट में क्या क्या गलाजतें भरी हुई हैं, तो वो लोग कैसे ईमान की हिफाजत कर पाएंगे, अपनी निगाहों की हिफाजत कैसे कर पाएंगे, अपने ख्यालात की हिफाजत कैसे कर पाएंगे? क्योंकि फोन हम भी यूज करते हैं, कभी कभी जो है जो ऑडियो जो वीडियो हम लोग चलाना चाहते हैं, वो वीडियो चलाने से पहले जो एड्स आते हैं, ऐसे एड्स होते हैं जो जमीर को झंझोड़ देते हैं, जो सर चकरा जाता है जिन वीडियोस को देखने के बाद। ऐसे एड्स आम हो चुके हैं, तो लोग अपनी आंखों को कब कहां तक जो है बचा सकते हैं, अपने ईमान को कहां तक बचा सकते हैं, जबकि ईमान का बचाना असल है। ठीक है, कोई इंसान एंटरटेनमेंट भी कर रहा हो, एंटरटेनमेंट के बगैर रह ही नहीं सकता हो, और जो खासकर वेस्टर्न कल्चर में डूबा हुआ हो, आईटी इंडस्ट्री में, कॉल सेंटर्स में, और जो है ये पूरा मल्टीनेशनल कंपनीज में जो रहता है, सुबह शाम उठते बैठते, जिसकी संगत जो है यहूदी, नसारा, नॉन मुस्लिम के साथ पूरा रात से दिन होता है, तो वो कब बदलेगा? मुझे बताइए। सोहबत का असर होता है, और सोहबत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीसों से साबित है कि कोई ऐसा शख्स शर्तों की बुनियाद पर इस्लाम कबूल करने आता, तो कोई कहता कि मैं 2 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, कोई कहता कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं फलान चीज नहीं छोड़ सकता, इस्लाम तो कबूल कर लूंगा, और अगर आप मेरे शराइत पर मेरा इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा इस्लाम। इन शराइत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिकमत अमली से उनका भी इस्लाम कबूल कर लेते, लेकिन उसकी शर्तों के एवज में एक शर्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रखते कि तुझे मदीने में रहना है। समझे क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये शख्स शराबी है, ये शख्स जानी है, ये इबादत में सुस्ती करने वाला है, लेकिन इसका इलाज सोहबत में रखा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की सोहबत जब उसको मिलती तो ये बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती। तो अब पता ये चला कि नेक सोहबत से अगर रूहानी, दिली, बातिनी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो कोई अच्छा बंदा भी बुरी सोहबत में जाता है तो ये बीमारियां उसको लग जाती हैं। इतनी छोटी सी बात हमारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है। रातों दिन गैर मुस्लिम के साथ उठना बैठना, ऐसे माहौल में रहना जहां पता नहीं लोग, औरतें, लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं ऑफिस में। मैं खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हुआ हूं, मैं खुद आईटी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड्स में था, मैं खुद कॉल सेंटर्स में काम कर चुका हूं। तो आज से 10-15 साल पहले जो माहौल था वही जो है बड़ा ताज्जुब वाला, अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला माहौल था। 10-15 साल के बाद आज क्या माहौल बना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज में, आईटी इंडस्ट्रीज में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो रातों दिन जो लोग इस माहौल में रहते हैं और रातों दिन फोन में घुसे रहते हैं, कभी एंटरटेनमेंट के नाम पर, कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी कुछ, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, हराम को हराम नहीं समझते, खाने पीने में जो है एहतियात नहीं बरतते, जो पैक्ड फूड आता है खा लेते हैं। समझे? जब हमने कहा कि मुर्गी हराम है, सबूत दिया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, तो मुर्गी हराम हुआ तो मुर्गी का अंडा भी हराम हुआ, तो वो अंडे से बनने वाला हर केक हराम हुआ। ठीक है? और पैक्ड फूड में जो खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, वो कोड से पता चल जाता है, INS कोड्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज में क्या हराम और क्या हलाल है। इसकी परवाह किए बगैर हमारे लोग जो है रातों दिन हराम खाने में लग गए। कोई मैकडॉनल्ड्स जा रहा है, कोई KFC जा रहा है, समझे? जो कोई बस एक हलाल सर्टिफिकेट लगा दे अपने रेस्टोरेंट में, तो वो ऐसा लगता है कि वही की दलील है वो। ठीक है? जबकि ऐसी सर्टिफिकेट्स नॉन मुस्लिम्स इश्यू कर रहे हैं, और कुछ पैसे देकर कोई भी हलाल सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकता है। तो ऐसी सर्टिफिकेट्स पर भरोसा कर नॉन मुस्लिम्स के रेस्टोरेंट्स में जाकर नॉनवेज खाना, और ये मुर्गी का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, पैक्ड फूड का इस्तेमाल, एक तो पूरा वक्त सुबह से शाम तक बुरे माहौल में रहना, और उसके ऊपर फिर फोन के जरिए बदनिगाही करना और गुनाहों में मुब्तला हो जाना, ना महरम से बातचीत करना, और तीसरा हराम खाना। ये सब होने के बावजूद भी लोग अपने ईमानदार होने का दावा करते हैं। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है। तो इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस वाज़े तौर पर सामने आती है कि फितन के दौर में हुजूर ने फरमाया, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आबादियों से दूर चले जाएंगे। तो जंगलात की तरफ चले जाएंगे, पहाड़ों पर चले जाएंगे। तो पता ये चला कि जब हम यहाँ रहते हैं, पहाड़ों पर, जंगलों में आकर रहते हैं, तो पता चला कि आज अगर सुकून कहीं नसीब है तो आबादियों से दूरी में सुकून मौजूद है। और
اگر ہم آبادیوں سے دور رہتے ہیں، شہر سے دور رہتے ہیں، تو صحت بھی ایسے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں کا پانی جو ہے پیور منرل واٹر ہے، سمجھے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ بسلری کا پانی 5 روپے میں بکنے والا گورنمنٹ سے دیا ہوا فلٹر کا پانی نہیں ہے، جس پانی سے کڈنیز خراب ہو رہی ہیں وہ پانی ہی کی وجہ ہے۔ اور شہروں میں جو پولیوشن ہو رہا ہے، گاڑیوں کے دھوؤں کا پولیوشن، فیکٹریز کا پولیوشن، اور سب سے بڑھ کر جو ہے فون سب لوگ استعمال کرتے ہیں، کہیں وائی فائی ہے، کہیں نارمل فون ہے، اور جو ہے 5G نیٹ ورک کے ٹاورز ہیں، اتنے زیادہ ٹاورز ہیں، اس کا جو ریڈیشنل ایفیکٹ ہے، آپ خود جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے 5G ریڈیشن کے ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے، فون کے ریڈیشن سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راتوں دن ہم ان ریڈیشنز کے بیچ میں ہیں، پولیوشن کے بیچ میں ہیں، حرام کھانے پینے اور حرام کرنے والے لوگوں کے بیچ میں ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہ سکون رہے گا، نہ صحت رہے گی، نہ ایمان رہے گا۔ اور ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں صرف اس نام پر کہ ہم لوگ جو ہے 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لیں، بھلے ہی ہمارے اندر ایمان ہو یا نہ ہو، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، کیونکہ بچنے والا وہی ہے جس کے اندر واقعتاً ایمان ہو۔ عبادت الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ شیطان کی جیسی عبادت کسی بندے نے نہیں کی ہے، عبادت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ کافر اس لیے ہوا کیونکہ وہ سب سے بڑا گھمنڈی ریاکار تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اسی لیے وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی کہیں اس کے نقش ختم پر چل کر ہمارا بھی برا حشر نہ ہو جائے، اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ شہروں سے دور جائیں، آبادیوں سے دور جائیں، صحت کا خیال رکھیں، سکون کا خیال رکھیں، ایمان کی سلامتی کا خیال رکھیں، اور الحمدللہ رب العالمین اگر آپ اپنے نفس کی خواہشات کی اگر قربانی دیتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں نصیب ہو جائیں گی، سکون نصیب ہو جائے گا، صحت نصیب ہو جائے گی، اور ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے فون سے دور ہو جائیں۔ مختصر ہم نے فون کو اپنا عین زندگی بنا لیا ہے، عین ضرورت بنا لیے ہیں، تو ایک دم سے چھوڑنا مشکل ہوگا۔ ضرورت یہ ہے کہ مختصر وقت میں جب ہم کوئی ضروری بات کسی تک پہنچانی ہے تو اسی وقت فون کا استعمال کریں۔ جب بھی فری ٹائم ہو تو یوٹیوب کھول کر بیٹھ جانا، فیس بک کھول کر بیٹھ جانا اور انٹرٹینمنٹ میں لگ جانا، واٹس ایپ میں چیٹنگ شروع کر دینا، یہ فضول کام ہے، اس سے ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اور بہت زیادہ وقت اگر ہم فون کو دیکھتے رہتے ہیں، فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کے ریڈیشنز کا ایفیکٹ ہوتا ہے، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، اور جو ہے نروس سسٹم پر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو نہ صرف صحت نصیب ہوگی، ایمان بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ خود جا کر ریسرچ کر لیں، یہ جو فون بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اسرائیل کی کمپنیاں، ان کے جو اونرز ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہے؟ جس گھر میں جس کمرے میں وہ سوتے ہیں اس کمرے میں فون نہیں رکھتے، اور جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں فون چارجنگ کو نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس کا اثر ذہن پر ہوتا ہے، صحت پر ہوتا ہے، ہمارے جو ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے وہ فون کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تکیے کے نیچے فون رکھ کر سوتے ہیں، جس کمرے میں ہوتے ہیں ایک ایک نہیں 2 فون، کسی کے پاس تو 3 فون بھی موجود ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اسلام کے دشمنوں پر بھروسہ کیا اور ان کی ہر بات کو آنکھ موچ کر قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا۔ جب ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور فتن میں جو ہے آبادیوں سے دور چلے جاؤ، آبادیوں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، تو ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، حضرت تو بار بار بلا رہے ہیں وادیاں منانے کے لیے، جنگلوں میں آنے کے لیے، ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایمان برباد ہو رہا ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، سکون برباد ہو رہا ہے، یہ سب ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں، نفسانیت اور نفسانی خواہشات کی قربانی دیں، تھوڑا آخرت کی فکر کریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کریں، اور جو ہے جلد از جلد آخرت کی تیاری کے لیے، ان ٹائمز کی تیاری کے لیے کوشش کریں۔ ابھی تھوڑا بہت وقت رہ گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا، دجال کے فتنے سے بچنا، عیسیٰ علیہ السلام کی سنگت اور صحبت کے لیے کوشش کرنا، یہ وہ کام ہے۔ سب چھوڑ چھاڑ کر ان کاموں میں لگنا عقل مندی کی نشانی ہے، سمجھے؟ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری بھی آ جائے تو آگے چل کر یہ کام نہیں دے گی، کیونکہ پوری دنیا اختتام کی طرف جا رہی ہے، پوری آئی ٹی انڈسٹری ٹھپ ہونے والی ہے، ایجوکیشن سسٹم کولیپس ہونے والا ہے، میڈیکل سسٹم کولیپس ہونے والا ہے، پوری دنیا
دنیا کی آبادی میں 66 to 70% آبادی دنیا کی ختم ہونے والی ہے. ایسی صورتحال میں اگر آپ اپنا وقت اپنا پیسہ ایسے بیکار دجالی ایجوکیشن سسٹم پر لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ 2 وقت کی حلال روٹی مل جائے اور زندگی سکون صحت کے ساتھ گزارے, اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں گزارے, تو یہ کامیاب زندگی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر شہر میں رہ کر ایمان چلا گیا, ہمارے لیے ہمیں عبادت کے لیے وقت نہ ملا اور عبادتوں میں نہ سکون رہا نہ توجہ رہی, ایسی عبادت ہم نے کی, حرام کھایا, حرامی لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہا, تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا ایمان جاتا رہے گا, ہماری زندگی برباد ہو گئی اور اس کی بنیاد پر ہماری آخرت یقیناً برباد ہو جائے گی. تو جس کو فکر ہوگی وہ کچھ اقدام کرے گا. جس کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں. یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نجات پانے والے ہیں. جیسے کہ دجالی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انعام بنی اسرائیل پر ہوا تھا اور وہ کچھ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالی جنت کا مستحق انہی کو بنایا ہے. جیسا یہ دجالی سمجھ بیٹھے ہیں کہ کئی ہمارے کلمہ گو مسلمان بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں, حضور کے فرامین کو فراموش کر دیں, حضور کے احکام کو نہ مانیں اور حرامی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے, حرام کھائیں اور ہمارے ایمان جاتا رہے. کچھ بھی ہو جائے ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے, رمضان کے روزے رکھ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لوگوں کا یہ سوچنا ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا اور وہ برباد ہو جائیں گے. تو میرا یہ پیغام تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو پہنچائے تاکہ سب لوگ جاگیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.